السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ ناظرین و سامعین، آج کا جو ہمارا مسئلہ ہے وہ اس دور کا بڑا فیمس مسئلہ جو اہل سنت والجماعت کے نزدیک باعث برکت ہے، لیکن گستاخوں کے نزدیک وہ بدعت ہے اور وہ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام جس طریقے سے ہم پہلے بھی بتاتے آئے ہیں اور آپ دوسرے محققین محدثین سے بھی سماعت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے، حضور سے محبت کرنے کی کوئی دلیل نہیں چاہیے، بلکہ محبت ہونا ہی ہر عمل کے جواز کی دلیل ہو جاتی ہے۔ میں نے کل آپ کو فتاوی عالمگیری کے حوالے سے بتایا تھا، کل ما کان ادخلا فی الادب والاجلال کان حسن، ہر وہ چیز جو مصطفیٰ کے ادب میں کی جائے وہ جائز اس لیے ہوتی ہے کہ نبی کے ادب اور نبی کی محبت میں کی جا رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اذان کے بعد جو اہل سنت والجماعت اس ناجی فرقے میں رائج ہے کہ ہمارے ہاں اذانیں ہوتی ہیں، اذان کے بعد جماعت سے 5 منٹ پہلے یا 10 منٹ پہلے وہ اپنے اپنے وقتوں کے حساب سے متعین رہتی ہیں۔ لوگ صلاۃ پڑھتے ہیں جس کو صلاۃ کہا جاتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، جس کو فقہ کی کتابوں میں تصویب سے یاد کیا جاتا ہے۔ تصویب کوئی ایسی چیز، ایسا عمل جو اذان کے بعد مصلین کو بلانے کے لیے ہو۔ ناظرین کرام، تصویب کا معنی یہ ہے کہ مطلب نمازیوں کو بلانا، لیکن تصویب میں شرع وقایہ کے اندر جو تصویب کو بیان کیا، تصویب میں کسی خاص لفظ کو متعین نہیں کیا، بلکہ دوسری اور کتب میں بھی فقہ کی جو فقہ حنفی کی کتابیں اس میں لکھا ہے کہ بما تعارفوہ، یعنی جس چیز سے لوگ متعارف ہوں، جس چیز کو سننے کے بعد ان کو یہ پتہ چلے کہ ہاں نماز کا وقت قریب آ چکا، نماز کا وقت بہت قریب ہے اور لوگ جا چکے ہیں، اس پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس سے نماز اذان کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، ہم نے اذان دی تو نماز کے لیے بلاوا ہی دیا، اس کے بعد آدمی اذان کی اہمیت چھوڑ کر کے اس کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ ہم نے کہا نہیں، یہ آپ کے سوچنے کی بات ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اذان یقیناً جماعت کے لیے اور مساجدوں میں دینا یہ بالکل سنت متوارثہ ہے، جو قریب واجب ہے اس کو ہونا چاہیے، لیکن صلاۃ جو پکاری جاتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی بزنس میں ہیں، بہت سارے لوگ، اذان ہوئی، اذان کے بعد میں نماز میں کچھ وقفہ رہتا ہے، کہیں 15 منٹ کا، کہیں آدھا گھنٹے کا، اس میں آدمی بھول جاتا ہے، لیکن جب صلاۃ ہوتی ہے تو اس کو دوبارہ سے یاد ہو جاتا ہے کہ ہاں نماز کا وقت ہو چکا، اور وہ نماز میں شامل ہو جاتا ہے۔ شرع وقایہ کے اندر تصویب کا کوئی لفظ متعین نہیں کیا، بلکہ انہوں نے فرمایا کہ بما تعارفوہ، جیسا لوگوں میں جہاں پر رائج ہو۔ ایسے ہی بہت سارے متاخرین کے نزدیک یہ چیز جائز اور مستحسن ہے، بلکہ اسی کی ایک عبارت یہ ہے اصطلاح کے ساتھ میں فرمایا کہ جیسا وہاں مطابق کا قول بعد الاذان الصلاۃ یا مسلین در مختار میں ہے، بما تعارفوہ، انہوں نے بھی بما تعارفوہ کہا، یعنی جس چیز سے لوگ جان سکیں۔ یا پھر دوسری جگہ اور فرمایا کہ تنحنہا او قامت او الصلاۃ یا مسلین، یہ چیزیں یہ آج سے نہیں بلکہ سن 8ویں صدی ہجری سے رائج ہیں، چلی آ رہی ہیں۔ اور اس کے بعد فتاوی عالمگیری میں ہے، فرمایا تصویب و حسن عند المتاخرین فی کل صلاۃ الا فی المغرب، ہاکذا فی شرح النقایا للشیخ ابی المکارم وهو رجوع المؤذن الى الاعلام بالصلاۃ بین الاذان والاقامۃ والترتیب كل بلد على ما تعارفوه، اما بالتنحنى او بالصلاۃ الصلاۃ او قامت لانه للمبالغه في الاعلام وانما يحصل ذلك بما تعارفوه كذا في الكافی۔ اسی طرح کافی میں کہتے ہیں کہ کسی ایسے لفظ کا استعمال کر لینا جو لوگوں میں متعارف ہو کہ یہ نماز کا بلاوا ہے، جماعت قریب آ چکی ہے، تو اس کو فرمایا گیا کہ یہی تصویب ہے، اور اس کے کہنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عنایہ شرح ہدایہ کی ایک اور
میں وہ پڑھتا ہوں عبارت. فرماتے ہیں حدث المتاخرون التصویب بین الاذان والاقامت علی حسب ما تعارفوه فی جمیع الصلاۃ سوى المغرب ما ابقاء الاول راہ المؤمنون حسن فهو عند اللہ تعالی حسن. چنانچہ فقہاء کرام نے ان تصریحات کے ذریعے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ان سب چیزوں میں جو چیزیں اللہ کے بندوں کے نزدیک اچھی ہو جائے وہ چیز اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہی ہوتی ہے. تو اس طریقے سے الصلاۃ الصلاۃ یا مسلین یا دوسرے جملے جو جہاں پر متعارف ہیں ان کا بیان کرنا اس کو تصویب کہا جاتا ہے. رہی بات ہند و پاکستان یا دوسرے ممالک میں جو نماز آن کے بعد میں صلاۃ ہوتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ سرکار پر صلاۃ و سلام بھی ہے اور مصطفیٰ پر درود بھی ہے، اس لیے اس کے بولنے میں اور اس کے پڑھنے میں کوئی قباحت ہو ہی نہیں سکتی. یقیناً یہ جائز ہے اور لوگوں میں متعارف بھی ہے کہ لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ جماعت کا وقت بہت قریب آ چکا. اس لیے میں گزارش کروں گا ان حضرات سے کہ ہر چیز پر بدعت اور ناجائز ہونے کا فتویٰ دینے سے پہلے کم سے کم کچھ آگے پیچھے پڑھا کریں، کچھ دیکھا کریں، ورنہ اگر بدعت گنانے کی ہم ٹھان لیں تو شاید آپ کو ایک لقمہ کھانے کی اجازت بھی نہیں ہوگی، اتنی بدعتیں آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں. لہذا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنا ہر وقت جائز ہے، جہاں چاہیں پڑھیں. بہتر چیز یہی ہے اگر الصلاۃ والصلاۃ مسلین کہا جائے یا قامت کہا جائے تب بھی جائز ہے. اس لیے شرح وقایہ نے بھی، صاحب شرح وقایہ نے اس کو متعین نہیں کیا، نقایہ نے بھی اس کو متعین نہیں کیا، بلکہ فرمایا بما تعارفوہ، ان لفظوں کا استعمال اس میں ہو جو لوگوں کے درمیان متعارف ہوں. اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جب مساجد سے پکارا جاتا ہے تو یہ ہمارے ملک میں پوری طریقے سے متعارف ہے، لوگ جان لیتے ہیں کہ اب جماعت کا وقت قریب آ چکا. اس لیے اذان کے بعد صلاۃ پکارنا اذان اور اقامت کے درمیان یہ بالکل ناجائز نہیں ہے، بلکہ مستحسن طریقہ ہے، اچھا طریقہ ہے. اس کا ایک یہ طریقہ، یہ بھی چیز ہے کہ اس کے ذریعے آدمی اگر ذہن سے اذان نکل جاتی ہے آدمی کے تو اس کو دوبارہ یاد آ جاتی ہے کہ نماز کا وقت قریب آ چکا، میں نماز کے لیے حاضر ہو جاؤں. اس لیے ان حضرات کو یہ ان کا فہم فاسد ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے اذان کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. صلاۃ پکارنے سے اذان کی اہمیت قطعاً کم نہیں ہوتی. اس لیے اذان اپنی جگہ ہے اور صلاۃ اپنی جگہ ہے. اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہر دم درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.